کوچا صاحب یہ بتائیے گا کہ آئینی ترمیم اب آخری فائنل راؤنڈ چل رہا ہے، تو اس فائنل راؤنڈ میں آپ کس کی جیت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جیت تو بہرکیف اللہ تعالیٰ کے میں سمجھتا ہوں فضل و کرم سے عوام کی ہونی چاہیے، ملک کی ہونی چاہیے، کسی مخصوص طبقے کی نہیں ہونی چاہیے، کسی مخصوص کی جماعت کی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ اس تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر وہ آئین سے کھلواڑ ہوگا. اگر کنسنسس ہوگا قوم اور ملک کے لیے ہوگا تو ہی اسے عوام پاکستان تسلیم کرے گی اور وکلاء تسلیم کریں گے. اگر یہ اس طرح سے تقسیم کریں گے تو تقسیم میں قانون تو بن سکتا ہے، آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. آپ کی جماعت سے مسودہ شیئر ہو گیا؟ نہیں، ابھی نہیں شیئر ہوا. ابھی تو دیکھیں ان کے ساتھ ضرور ہماری باتیں ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہماری مثبت باتیں ہوئی ہیں، اور ہمیں ابھی بھی توقع ہے کہ مولانا صاحب اس فسطائیت کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. تو مولانا صاحب نے آپ کو بتایا نہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں مسودے میں جو ان کے ساتھ شیئر کیا گیا؟ وہ تو انہوں نے آپ کو پبلکلی بھی بتا دیا، کیونکہ اس میں تو آرٹیکل 8 میں بھی ترمیم تھی جس میں یہ تھا کہ سویلینز کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورس کر سکتی ہیں. یہ نہ مولانا کو قبول تھا، یہ پھر انہیں حذف کرنا پڑا. اب جو ایک خوفناک چیز لا رہے ہیں وہ پھر فوج کے اسپیسیفک ہے کہ فوج کی جو ایکسٹینشن ہے یا اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہوں گی، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک ایکسٹینشن کا رواج پڑا ہے اس کو آئین کا تحفظ مل جائے گا، اور آئینی طور پر جو ہے وہی پھر ایکسٹینشنز لیتے جائیں گے یا اپنی اپوائنٹمنٹس کریں گے، جو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ عوام کا حق ہے، یہ کسی ادارے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے جائیں یا اپنی تعیناتیاں کریں. یہ عوام کا حق ہے، اور یہ آئین جو ہے عوام کے حق کو سلب نہیں کرنے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے ایم این ایز اور سینیٹرز کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کوئی شاید چھوڑ کے جا رہا ہے یا ووٹ دے رہا ہے، تو آپ کا کیا پیغام ہے اگر آپ کا کوئی سینیٹر یا ایم این ایز اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا تو؟ نہیں، دیکھیں ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ انہوں نے پکڑا بھی ہوا ہے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کی جو ہے ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کر رہے ہیں یا ان کو پیسے کی لالچ دے رہے ہیں یا ان کو محبوس کیا، ٹارچر کیا ہوا ہے، تو وہ دیکھ لیں جب اسمبلی میں آئیں گے چیخ مار کے ایک دم جو ہے بھاگ جائیں گے، اور پھر وہاں تو کنٹرول نہیں ہو سکے گا. تو یہ کرنا بند کر دیں، کیونکہ اس سے اور زیادہ ان کی بدنامی ہوگی اور ان کی فسطائیت جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے گی. آپ کو تو کوئی آفر نہیں دی گئی؟ دیکھیں ایک تو میرے لیے میں تو ایک کھلی کتاب ہوں، مجھ پر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. دوست ہر جگہ ہر اس میں ہوتے ہیں. 50 سال میرا جن کے ساتھ تعلق رہا ہے ان کے ساتھ بہت تعلق ہے میرا، اور اگر کوئی باتیں کرتے بھی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو پبلکلی آنی چاہیے. باقی رہا یہ کہ مجھے بہرکیف یہ کیسز جو آج میں نے پروٹیکٹیو بیل کروائی ہے، یہ تو 50 سال سے زائد ہو گئے ہم یہی کام کرتے آئے ہیں، لوگوں کی ضمانتیں کرواتے آئے ہیں، لوگوں کو بری کرواتے آئے ہیں. ہمیں اگر پاور حاصل کر لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. اس لیے عوام کا جہاں حقوق کا سوال ہے، جہاں دھرتی ماں کی عزت اور وقار کا سوال ہے، وہاں سن لیں، پھر وہ سن لیں. وہاں میں کوئی کمپرومائز کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور جس میں وفا نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں انسان نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہر صورت ہونے چاہیے، یہی وکلا کا مطالبہ تھا. کیا آپ یہ مطالبہ پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آرٹیکل 175 جو ہے سب آرٹیکل 3 میں، اس میں تو یہی ہے سینئر موسٹ جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا، وہ اسی کو چیف جسٹس بنائے گی. وزیر اعظم کی ایڈوائس جائے گی اور صدر پاکستان اسی کو بنائیں گے چیف جسٹس. یہ آئین میں درج ہے، اس میں آپشن نہیں ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. اور یہ آئین کی 18ویں ترمیم خود دونوں جماعتوں نے کی، مشترکہ طور پر کی تھی. یہ کوئی کسی سے چھپی ڈھکی یہ مارشل لاء کی امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ معاف کیجیے گا. تو اس لیے جب مارشل لاء کی امینڈمنٹ نہیں ہے، عوام کی ایک کھلی رائے کی جو ہے متفقہ یہ فیصلہ تھا. اور یہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں اور دوسرے سپریم کورٹ کے کیسز میں انہوں نے یہی کہا کہ ایکسپیکٹنسی کا پرنسپل جو سینئر موسٹ ہے، جس نے 20 25 30 سال اپنے جو ہے اس جوڈیشل پروسیس سے گزارے ہیں، اور وہ سینئر موسٹ ہے اسی کو بننا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 26 تاریخ کو ہم منصور علی شاہ ہی کو انشاءاللہ چیف جسٹس دیکھیں گے. اور قاضی فائز عیسیٰ کا فون بھی کوئی نہیں سنے گا، جو آج ان سے کام لے رہے ہیں آپ یقین کریں ان کا فون بھی نہیں سنیں گے. یہ لوگ یہ ایسے استعمال کر کے اس طرح پھینکتے ہیں کہ یہ پھر اس کا فون بھی نہیں سنیں گے. اور میں تو منصور علی شاہ ہی کو چیف جسٹس دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ سینئر موسٹ جج بھی ہیں
اور آئین کا تقاضا بھی یہی ہے. آئین کا مطلب ہے عوام اور پاکستان کا تقاضا ہے, پاکستان کے عوام کا متفق کا یہ فیصلہ ہے. اس لیے میں تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں رخنہ اندازی ہونی چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں عمران خان کی ہدایات پر واضح طور پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میں ایک تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے, بالکل ہے, ہمیں کوئی آسانی سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے. عمران خان پاپا سلاسل ہیں, جب ہم جاتے ہیں ملاقات کے لیے بھی تو 3 فرشتے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, سر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہم جتنی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی سائڈ پہ ہو جائیں, یا ہمیں بات کرنی ہے یا علیحدگی میں بات کرنی ہے. وکیل اور ایک سائل کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کانفیڈینشیلٹی کا ہوتا ہے, اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن یہ آئین اور قانون کو مانتے کب ہیں, سنتے کب ہیں, دیکھتے کب ہیں؟ تو یہ تو وہ کیفیت ہے جس میں وہ کہا گیا ہے کہ امن بکمن سم لا فرجون, یعنی یہ نہ گونگے ہیں, بہرے ہیں اور اندھے ہیں, یہ نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, اور نہ ہی یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.